گھر میں پتہ سے بٹے، نہ گھر میں مہندیاں لگی، نہ گھر میں ڈھول ہوا، نہ گانا ہوا، نہ بجانا ہوا۔ آپ نے حضرت ام سلمہ کو بلایا، ام سلمہ، زینب، عائشہ ادھر آ جاؤ۔ ساریاں حضور علیہ السلام کی بیویاں تشریف لے آئیں جو حضرت فاطمہ کی مائیں ہیں، چونکہ حقیقی ماں تو حضرت خدیجہ پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو۔ آقا نے ارشاد فرمایا ہم نے فاطمہ کا علی سے نکاح کر دیا ہے، نکاح کو قبول کر لیا ہے، منگنی ہو چکی ہے، اب تم ایسا کرو کہ اس کو شادی کے لیے جو گھر کی ضروریات ہیں، سامان ہے، اسے تیار ہے۔ اب گھر کا سامان و سامانی میں اسٹیل کے برتنوں کی دکانیں تو تھی نہیں، فرانس کے چائنا کے برتنوں کی دکانیں تو تھی نہیں کہ یہ ساری عورتیں بازاروں کے چکر لگا کے جہیز کو اکٹھا کرتے۔ اللہ، پھر منگنی پہ سالوں نہیں لگے، سالوں زور سے کہہ لیں، یہ بات ہے ہم منگنیاں کر کے سال ہر سال پھر انتظار میں بیٹھے نہیں بیٹھے، صرف 15 دن گزرا۔ 15ویں دن حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، علی وہ اگلے دن تم نے نکاح کی بات کر لی تھی، ہم نے قبول بھی کر لی، تو گھر کو، مکان کو، کوٹھی کو، بنگلہ کو، کار کو، بینک بیلنس ہے، شمع کو پروانہ، علامہ اقبال کہتے ہیں شمع کو پروانہ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس۔ حضرت علی بھی کہتے ہیں آقا پروانے کو شمع، بلبل کو پھول، بس علی کے لیے ہے خدا اور رسول بس۔ نہ دینار ہے، نہ درہم ہے، نہ ڈالر ہے، نہ ریال ہے، تن پہ جو ایک سوٹ ہے دوسرا کوئی نہیں، جوتی جو پھٹی ہوئی ہے، سر پہ پگڑی پھٹی ہوئی ہے دوسری کوئی نہیں، ٹوپی ہے پھٹی ہوئی دوسری کوئی نہیں۔ رہا گھر کا مسئلہ آقا جانتے ہیں، میں تو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آیا اور آپ کا بیٹا بن کے گھر رہ رہا ہوں، نہ مکان ہے، نہ دیوار ہے، نہ چھت ہے، نہ فرش ہے، میرے پاس تو چیز ہی تو۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی میں رشتے سے انکار کر سکتا نہیں، اس لیے کہ آرڈر اس کا ہے، کچھ ہو نہ ہو قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، لیکن کچھ تو کرنا۔ حضرت علی کہتے ہیں آقا گھر میں گھوڑا موجود ہے، ایک تلوار موجود ہے، ایک زرہ موجود ہے، تیسری چیز، چوتھی خزانے کی میرے پاس موجود کوئی نہیں۔ آقا فرماتے ہیں علی جاؤ مدینے کی منڈیوں اور بازاروں میں اس زرے کو بیچو، جتنا پیسہ مل جائے میری فاطمہ کے حق مہر کے لیے رکھو، یہ تو دینا ہے، یہ تو ہے نا۔ حضرت علی اٹھتے ہیں، قربان جاؤں ہانگ کانگ والوں، گھوڑا رکھا، تلوار کو گھر رکھا، زرے اٹھائی، مدینے کے چوک میں کھڑے ہو کر بیچ رہے ہیں، او مدینے والوں یہ زرے لے لو۔ کیوں بیچ رہے ہو؟ میری شادی ہے، خرچہ کوئی نہیں۔ زرے بیچ رہے ہیں، کتنے کیے؟ 600، آج کل کے زمانے کا 6 لاکھ، کوئی خریدنے کو تیار نہیں۔ صبح سے شام ہو گئی، شام کا وقت ہوا، کھڑے ہیں مجبور پریشان، اتنے میں سیدنا عثمان غنی سب کے دو رضی اللہ تعالیٰ، واہ میرا اللہ تیری شان کے قربان دو، شام تک میرے اللہ نے کسی کو لینے نہیں، وہ خریدتا کیا، اس نے لینے نہیں۔ سیدنا عثمان غنی گزرے، میرے علی بھائی کیا کر رہے ہو؟ ارے بھائی شادی ہے، خرچہ کوئی نہیں، بیچنے آیا ہوں۔ کتنے کی ہے؟ 600۔ 600 لے لو مجھے دے۔ 600 دیا، خرید لی۔ جب حضرت علی 600 درہم کو لے کر جیب میں ڈال کے چلنے لگے، حضرت عثمان نے بلایا میرے بھائی ادھر آؤ، تم نے بیچی، میں نے خرید لی، پیسہ مل گیا۔ فرمایا اب زرے میری طرف سے تحفہ لے لو، تو میدان کا مجاہد ہے، مرد میدان ہے، تجھے تلوار کی بھی ضرورت ہے، گھوڑے کی بھی ضرورت ہے، تجھے زرے کی بھی ضرورت ہے۔ میں بوڑھا، میں کمزور، ہو سکتا ہے جنگوں میں میرے کام نہ آئے، لیکن تیرے کام تو آ سکتی ہے، اس لیے کہ جب تک تو زندہ رہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سلامت رہے گا۔ لے جاؤ۔ حضرت علی دوڑے دے آقا کی خدمت میں آئے، زرے رکھ دی قدموں میں، 600 درہم نکال کے بھی قدموں میں رکھا۔ آقا نے پوچھا
پوچھا علی یہ کیا ہے؟ سارا دن کا واقعہ سنایا. آقا اس طرح ہوا، اے میرا آقا اس طرح ہوا. ہانگ کانگ والوں، میرے نبی محترم نے جو سنا، آنکھوں سے آنسوؤں کی فوار بہ پڑی. رو پڑے میرے آقا اور یوں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ آج عثمان نے میرے گھر کی عزت رکھی تو قیامت تک اس کے گھر